عام لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید مال بذات خود برا ہے، اگر مال حلال ذرائع سے کمایا گیا ہو اور نیکی کے کاموں میں صرف کیا جائے تو پھر مال کا ہونا اور صاحب مال ہونا یہ قابل رشک ہے، یہ قابل مذمت بات نہیں ہے۔ مال فی نفسی ہی برا نہیں ہے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق۔ دو خوبیوں والے شخص قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا اور وہ اسے حق کے راستے میں بے درے خرچ کرتا ہے، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا ہو، وہ حکیمانہ فیصلے کرتا اور لوگوں کو حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ مال اگر خیر کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، عقل اگر پازیٹیو اور مثبت استعمال ہوتی ہے، لوگوں کو علم پھیلانے کے لیے، لوگوں کو صحیح طرح رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اگر عقل مند آدمی اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہٰذا یہ تصور جو معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ مال صرف فتنہ ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ مال فتنہ ہے، یہ کہنا کہ صرف فتنہ ہے اور یہ ہے ہی برا، یہ تصور درست نہیں ہے۔ وہ مالدار جو اپنے مال سے نیکی کے کام کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مساجد و مدارس پر خرچ کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ایسے مریضوں کی شفا پہ مال خرچ کرتا ہے کہ جو بالکل بے یار و مددگار ہیں، تو ایسا مالدار قابل رشک ہے۔ وہ ایسا شخص ہے کہ جس جیسی تمنا کی جا سکتی ہے کہ اے میرے رب مجھے بھی ایسا بنا دے، مجھے بھی مال عطا کر، میں بھی اسی طرح تیری راہ میں مال خرچ